حساس موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اس طرح بات کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے جی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے، خصوصاً ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے آن ورڈ، تو اس وقت تو واقعی مشکل تھا، لیکن ابھی بھی اس حوالے سے مشکل ہے۔ تو میں نے کمپرومائز کیا نا جی، میری اب آپ سمجھ لیں پبلک لائف تو ختم ہو چکی ہے۔ 2 سال سے میں نماز مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا ہوں، مجھے ایجنسیز کی طرف سے اسٹرکٹلی یعنی تاکید ہے، پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بلاتے ہیں، یہاں پہ بھی یونیورسٹی سے بلاتے ہیں، لیکن ایک ایشو تو ہے، تو لائف تھریٹ تو اٹیچ ہے، تو یہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح پہلے تھا۔ لیکن کسی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ سینسٹیو ٹاپکس پہ یا تو ہم غیر مسلموں کے حوالے اپنی ینگ جنریشن کو کر دیں کہ وہ بتائیں امت کو کہ حقیقت کیا ہے۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر مذہبی لیکچر دینے کا خیال کیسے آیا؟ یہ حساتی طور پہ ہوا تھا، مجھے تو یوٹیوب سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی۔ 2009 کے اندر ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنے شوق سے یوٹیوب چینل بنایا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، 720085، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنے گھر کا جو فون نمبر ہے وہ اس کا نام رکھ دیا 720085، وہ بعد میں چل یہ ہوتا ہے۔ پھر 2012-13 میں ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے، انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور انہوں نے مجھے ای میل کی کہ یہ میں نے بنایا ہے اور دیکھیں اس پہ یہ ہو رہا ہے، تو آپ کو میں یہ پاسورڈ دیتا ہوں، آپ اسے آگے چلائیں۔ تو 2014 آنورڈ پھر ہم نے یہ سارے معاملات اس کو ٹیک اپ کیا۔ پہلی ویڈیو کون سی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی؟ پہلی ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی نا، وہ تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ آپ اپنے غیر روایتی نظریات کی وجہ سے اکثر زیر بحث رہتے ہیں، کیا یہ سب مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے دعویٰ کیا ہے میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی مکتب فکر کا نہ رہا ہو، یہ میرا دعویٰ ہے۔ لیکن اوورآل جتنے بھی نظریات میں نے امت کے سامنے رکھے ہیں نا، یہ میرا چیلنج ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک فرقے کے ساتھ یہ کھڑا، اور مجھے شروع میں آپ کو بتاؤں آفرز ہوئیں کہ آپ اس طرح آ جائیں ہمارے فرقے میں تو یہ ہو جائے، تو میں اپنے ضمیر کا مجرم ہی بننے والی بات تھی نا۔ تو یہ مشہوری کے لیے نہیں میرے بھائی، اللہ کرے اس طرح کوئی اور مشہور بندہ آئے تو میں تو سکون سے جا کے ناردرن ایریاز میں اپنی لائف زندگی جو رہ گئی ہے باقی گزاروں، اور اس ہارڈ سیٹ پہ اسے بٹھاؤں، اسے پتہ چلے کہ یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہے۔ ہر وقت آپ کی یعنی آپ کو، آپ کی فیملی کی جان کو جو ہے وہ رسک پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مشہوری کرنے کے تو اور بڑے طریقے ہیں، یہ کوئی مشہوری کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا مشہوری ہے کہ میں کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اوپنلی؟ یہ کون سی مشہوری ہے؟ یہ تو جس تکلیف سے میں گزر ہوں مجھے پتہ ہے۔ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے تو کبھی خوف نہیں آتا؟ پہلا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ خوف ختم ہو چکا ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، کہ آپ نہتے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت مقدر نہیں کی ہوئی نا، ہر طرح کے معاملات آپ کے لیے فیوریبل ہو جائیں گے۔ مئی 2020 میں ہاں جی، جیلم پولیس نے آپ کو آن لائن مذہبی لیکچر دینے پر گرفتار کر لیا، یہ کیا وجہ تھی؟ وہ ایک پوری سازش کے تحت ایک جھوٹا کیس تھا، وہ فوراً ہی فارغ ہو گیا۔ وہ یہاں پہ کچھ مولوی تھے، انہوں نے پولیس کے ادارے کو یوز کیا، ظاہر ہے کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، پیسہ وغیرہ لگایا، اور میری ایک 3 سال پرانی ویڈیو 2017 کی، وہ ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی۔ 5 سیکنڈ کی 7 سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کسی کا جملہ بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیس بنایا اور پولیس خود مدعی بن گئی، تو اسی چکر میں وہ لے کے گئے۔ آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کو ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تنقید تو کرنا ان کا حق ہے جی، تنقید کرنی چاہیے، میں تو خوش ہوتا ہوں تنقید سے، کیونکہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان کی تنقید علمی نہیں جذباتی ہوتی ہے، اور ہمیں موقع مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ مجھے گالی نکال رہا ہے، اس کے پاس اگر کوئی بات ہوتی تو قرآن و سنت کے مقابلے پہ پیش کرتا۔ آپ کو اس سن کے حیرانگی ہوگی کہ مجھے کوئی ویڈیو میں برا کہے، گالی نکالے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ آپ کو ہر کوئی دوسرے کا ایجنٹ کہتا ہے، لیکن آپ اصل میں ہیں کس کے ایجنٹ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ایجنٹ ہیں جی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ آپ سے تقریباً ہر مسلک کے لوگ ہی ناراض رہتے ہیں، لیکن آپ خود کن سے راضی ہیں؟ میں ہر مسلک کی پبلک سے راضی ہوں، تو عوام سے مجھے، عوام الناس جو اس کلٹ کا حصہ نہیں ہے نا، ان سے مجھے امید ہے۔ میں الحمدللہ بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے، میں بالکل پیسمسٹک نہیں ہوں۔ ظہر کی نماز ادا کی،
खाना खाया। आप खुद किस आलम दीन को फॉलो करते हैं? फॉलो तो हम करेंगे कुरान और सुन्नत के दलाइल को, और मुझे कोई आर महसूस नहीं होती किसी भी टॉपिक के ऊपर। जब भी मैंने कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है तो मैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो बड़े उलमा हैं सबसे पहले तो उनकी बुक्स पढ़ता हूँ। बाकी अगर आपके शौक़ के साथ तो वीडियोस अगर मैं देखता हूँ तो मौलाना इसहाक़ साहब की रहिमहुल्लाह ताला, जावेद अहमद गामदी साहब, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, और सबसे ज़्यादा जिसको मैंने सुना है वो डॉक्टर इसरार साहब हैं रहिमहुल्लाह ताला। आप बाबों के इतने खिलाफ क्यों हैं? लोग तो कहते हैं कि आप बुज़ुर्गों का तमस्खुर उड़ाते हैं। लोग उड़वाते हैं बुज़ुर्गों का तमस्खुर, मैं तो नहीं उड़ाता। मैं जब कभी भी बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब झूठी कहानियों का जिक्र करता हूँ तो मैं उसमें बार बार कहता हूँ कि मैं 1000 टन हुस्न ज़न रखता हूँ कि ये उन्होंने नहीं कहा होगा। तो मैं उनकी तरफ जो झूठी स्टोरियाँ मशहूर हैं, अब देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों के नज़दीक काबिल एहतराम पर्सनैलिटी हैं। लेकिन जब आप उनकी तरफ ये वाक़या मंसूब कर देंगे कि उनका एक मुरीद था जो उनको वज़ू करवाया करता था, एक दिन उसने वो लोटे की टूटी जो है ना वो किबला रुख नहीं रखी, तो उन्होंने गुस्से से अपने मुरीद को देखा तो वो जल के राख हो गया, और फिर उन्होंने लोटे की तरफ देखा, उसकी टूटी सीधी हो गई। अब इस तरह के वाक़यात का जब हम तमस्खुर उड़ाते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि यार ये आप बुज़ुर्गों का मजाक खुद उड़वा रहे हैं, बुज़ुर्ग ऐसे नहीं थे। तो हमें बाबों से इख्तलाफ ऐसा सच नहीं है, बाबियों से है। आप पर लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने मजहबी तालीम किसी दरसगाह से हासिल नहीं की है, तो उसकी वजह से आप दीन की उस तरह सही तशरीह नहीं कर सकते। मेरा तो फ़ख्र है कि मैंने किसी भी दरसगाह से तालीम हासिल नहीं की, वरना उस दरसगाह के साथ मंसूब लोग तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करते, बाकी तो सारे कहते ये उनका एजेंट है और हमारे लोगों में घुस के वर्गला के लोगों को उस तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि ये तो हमारा तुरा इम्तियाज़ है। असल में वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इन्हें पता है, और इनके मकतब फ़िक्र को एक्सपोज कर देती हैं, यानी हर मकतब फ़िक्र ये समझता है। अब वो अपना गुस्सा इस तरह निकालते हैं, वो कहते हैं डिग्री नहीं है। अगर मैं डिग्री ले, मैं अगला स्टेप, यानी आज अगर मैं बरेलवियों की डिग्री ले आऊँ तो क्या मुझे देवबंदी अहले हदीस शिया मान लेंगे? अली भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मसरूफियात ऐसी होती हैं कि वो पाँचों वक्त अपने टाइम पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आपने नमाजें जमा करने के बारे में भी आपने अहादीस बयान की हैं, वो ज़रा आवाम के साथ शेयर कर दें। क्या नमाजें जमा करना भी सुन्नत है और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है। आपने पब्लिक को कहानी करवाई हुई है कि जी इशा की 17 रखते हैं, हमने बताया कि दिन रात में टोटल 17 रखते हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक बद्दू जब आया तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तू फ़र्ज़ नमाज कायम रख, फ़र्ज़ ज़कात दे तो तू कामयाब हो जाएगा। जब उसने सवाल पूछा तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अब इसमें ना कोई ऐड करूंगा ना माइनस करूंगा, मैं सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ूंगा, ज़कात भी सिर्फ फ़र्ज़ दूंगा, नफली कोई सदकात नहीं करूंगा। जब वापस मुड़ा तो नबी इस्लाम ने कहा कि किसी ने अगर कोई जन्नती शख्स देखना है तो इसको देख लो। और एक हदीस बुखारी मुस्लिम की उसमें अल्फाज हैं कि अगर ये इस बात पे कायम रहा तो कामयाब हो जाएगा।